ناظرین، کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیو جابس کی سوانح حیات کے خلاصے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کتاب کے پہلے چیپٹر کا خلاصہ دیکھ سکیں گے۔ کتاب کا پہلا چیپٹر اسٹیو جابس کی پیدا ہونے سے پہلے اور بچپن کے واقعات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ چیپٹر 1 کا نام ہے چائلڈہڈ۔ یہ کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے۔ پال جابس، جنہوں نے اسٹیو جابس کو گود لیا تھا، امریکی کوسٹ گارڈ میں کام کرتے تھے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ تھا جب ان کے جہاز کو ڈی کمیشن کیا جانا تھا۔ ان کا جہاز سان فرانسسکو کے ساحل پر لنگر انداز ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ وہ 2 ہفتوں کے اندر کسی لڑکی کو خود سے شادی کرنے کے لیے راضی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک انجن میکینک تھے۔ ان کا قد 6 فٹ تھا۔ ان کی شکل کسی قدر جیمز ڈین سے ملتی تھی، لیکن یہ ان کی شکل نہیں تھی جس کی وجہ سے کلارا ہیگوپین، جو ایک آرمینیائی مہاجر کی بیٹی تھیں، ان کی طرف متوجہ ہوئی تھیں، بلکہ اس کا سبب ان کے پاس گاڑی کا ہونا تھا۔ اپنی پہلی ملاقات کے 10 دن بعد ان کی منگنی ہو گئی، اور یوں پال اپنے دوستوں کے ساتھ لگائی جانے والی شرط جیت گئے۔ ان کی شادی خوشگوار ثابت ہوئی اور وہ لوگ زندگی بھر ساتھ رہے، اور 40 سال بعد موت نے ان کو جدا کیا۔ پال رینوہلڈ جابس نے وسکونسن کے ایک قصبے جرمن ٹاؤن میں پرورش پائی تھی۔ باوجود اس کے کہ ان کے والد کو شراب کی عادت تھی اور وہ تشدد بھی کرتے تھے، پال نے سلجھی ہوئی اور پرسکون طبیعت پائی تھی۔ انہوں نے ہائی اسکول کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور مختلف جگہوں پر بطور میکینک کام کیا، یہاں تک کہ 19 سال کی عمر میں ان کو کوسٹ گارڈ میں نوکری مل گئی، باوجود اس کے کہ وہ تیرنا نہیں جانتے تھے۔ وہاں ان کو یو ایس ایس جنرل میکنلی پر تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں عملے کی فراہمی کا کام کیا۔ انہوں نے وہاں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ سی مین کے عہدے سے آگے نہ جا سکے۔ کلارا نیو جرسی میں پیدا ہوئیں، جہاں ان کے والد آرمینیا سے ترکوں سے بچ کے آئے تھے، جہاں سے وہ سان فرانسسکو کے شہر مشن ڈسٹرکٹ منتقل ہو گئے تھے۔ کلارا کا ایک راز تھا جو وہ کسی کو نہیں بتاتی تھیں، اور وہ یہ تھا کہ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، لیکن ان کا شوہر جنگ میں مارا گیا تھا۔ تو جب کلارا پال جابس سے ملی تو وہ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ پال اور کلارا ان بہت سے لوگوں کی طرح تھے جنہوں نے جنگ کی صورتحال کا سامنا کیا تھا، اور اب وہ کہیں سیٹ ہو کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تھے جو ہنگاموں سے دور ہو۔ ان کے پاس خلیل رقم تھی، اس لیے وہ کچھ سال کے لیے وسکونسن منتقل ہو گئے اور پال کے والدین کے ساتھ رہائش اختیار کی، اور پھر انڈیانا چلے گئے، جہاں پال کو ایک کمپنی انٹرنیشنل ہارویسٹر میں مشینسٹ کی جاب مل گئی تھی۔ پال کو پرانی گاڑیوں کا شوق تھا، اور وہ اپنے فارغ اوقات میں پرانی گاڑیوں کو خرید کر ان کو مرمت کر کے ان کو بیچ کر اضافی پیسے کما لیتے تھے۔ آخرکار پال نے اپنی نوکری کو چھوڑ کر کل وقتی طور پر پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا۔ کلارا کو البتہ سان فرانسسکو سے عشق تھا، اور 1952 میں انہوں نے پال کو سان فرانسسکو واپس چلنے کے لیے راضی کیا۔ انہوں نے سان فرانسسکو کے سن سیٹ ڈسٹرکٹ میں گولڈن گیٹ پارک کے جنوب میں ایک اپارٹمنٹ حاصل کیا، اور پال کو ایک فائنینسنگ کمپنی ریپو مین کی نوکری مل گئی، جہاں ان کا کام نادہندگان کی گاڑیوں کی چابیاں واپس حاصل کرنا تھا۔ ساتھ میں انہوں نے پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام جاری رکھا، اور اس سے ان کی اچھی گزر بسر ہونے لگی۔
لیکن ان کی زندگی میں ایک کمی تھی اور وہ تھی اولاد کی۔ کلارا کچھ اس طرح حاملہ ہوئیں کہ اس میں کچھ پیچیدگیاں آ گئیں اور کلارا ماں بننے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئی۔ نتیجتاً 1955 میں شادی کے 9 سال بعد وہ کسی بچے کو گود لینے کے لیے دیکھنے لگے۔ پال جابس کی طرح جونا شیبل کا تعلق وسکونسن کے نواحی علاقے سے تھا اور وہ جرمن نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ جونا کے والد آرتھر شیبل نے گرین بے کے نواح میں ہجرت کی تھی۔ ان کا منک کا فارم تھا اور ساتھ میں کئی کاروبار تھے جس میں ریئل اسٹیٹ اور فوٹو انگریونگ شامل تھے۔ وہ ایک سخت مزاج باپ تھے، خاص طور پر جونا کے کسی سے تعلق کے رکھنے کے معاملے میں۔ انہوں نے جونا کی پہلی پسند، جو ایک آرٹسٹ تھا لیکن کیتھولک نہیں تھا، کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ اس لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے جونا سے مکمل قطع تعلق کرنے کی دھمکی دی جب جونا ایک شامی عبدالفتح جان جندالی، جو ایک مسلمان تھا، کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ جندالی ایک ٹیچنگ اسسٹنٹ تھے۔ جندالی شام کے ایک اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان کی نویں اولاد تھے۔ ان کے والد کی آئل ریفائنریز اور دوسرے کاروبار تھے جو کہ زیادہ تر دمشق اور حمص کے علاقے میں تھے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ علاقے میں گندم کی قیمت کو کنٹرول کرتے تھے۔ جندالی کی والدہ، جیسا کہ انہوں نے بعد میں بتایا، ایک روایتی مسلمان خاتون تھیں جو ایک قدامت پسند تابع دار گھریلو خاتون تھی۔ شیبل فیملی کی طرح جندالی کا خاندان بھی تعلیم کا قدردان تھا۔ عبدالفتح کو جیسوئٹ بورڈنگ اسکول بھیجا گیا، حالانکہ وہ مسلمان تھے، جس کے بعد انہوں نے بیروت کی امریکن یونیورسٹی سے انڈر گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف وسکونسن میں پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ سن 1954 کی گرمیوں میں جونا عبدالفتح کے ساتھ شام گئیں۔ انہوں نے حمص میں 2 مہینے گزارے، جہاں جونا نے عبدالفتح کی فیملی سے شامی کھانے بنانے سیکھے۔ جب وہ وسکونسن واپس پہنچے تو جونا کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ وہ دونوں اس وقت 23 سال کے تھے، لیکن ان دونوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جونا کے والد اس وقت بستر مرگ پہ تھے اور انہوں نے ان کو عبدالفتح کے ساتھ شادی کی صورت میں آنکھ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ جونا ایک چھوٹی سی کیتھولک کمیونٹی میں رہتی تھیں، جہاں ابورشن ایک آسان آپشن نہیں تھا۔ تو 1955 کے شروع میں انہوں نے سان فرانسسکو کا سفر اختیار کیا، جہاں ایک ڈاکٹر تھا جو غیر شادی شدہ ماؤں کی دیکھ بھال کرتا تھا، ان کے بچوں کی ڈلیوری کرواتا تھا اور خاموشی کے ساتھ ان کے بچوں کی ایڈاپشن کرواتا تھا۔ جونا کا ایک مطالبہ تھا کہ ان کے بچے کو جو جوڑا ایڈاپٹ کرے وہ کم از کم کالج گریجویٹ ہو۔ تو ڈاکٹر نے ان کے بچے کو ایک وکیل اور اس کی بیوی کو دینے کا بندوبست کر لیا، لیکن جب جونا کے پاس 24 فروری 1955 کو لڑکے کی پیدائش ہوئی تو وہ وکیل جوڑا یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا کہ وہ لڑکی کو ایڈاپٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ بچہ وکیل کا بچہ بننے کی بجائے ایک ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ میکینک پال اور ان کی بک کیپر بیوی کلارا کا بیٹا بن گیا۔ پال اور کلارا نے اپنے نئے بچے کا نام سٹیفن پال جونز رکھا۔ جب جونا کو یہ پتہ چلا کہ اس کے بچے کو ایڈاپٹ کرنے والے کالج گریجویٹ تو کیا، ہائی اسکول گریجویٹ بھی نہیں ہے، تو اس نے ایڈاپشن کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تناؤ کچھ ہفتے تک جاری رہا، اگرچہ بچہ اپنے نئے والدین کے گھر میں سیٹ ہو چکا تھا۔ آخر کار جونا نے اس شرط پر ایڈاپشن کے کاغذات پر دستخط کیے کہ پال اور کلارا اس کے بچے کی کالج کی تعلیم کی فنڈنگ کے لیے ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولیں گے۔
جونا کے ایڈاپشن کے کاغذات پر دستخط نہ کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ اس کا والد بستر مرگ پر تھا اور اس کی وفات کے بعد اس کا عبدالفتاح کے ساتھ شادی کا ارادہ تھا۔ اس کو امید تھی کہ وہ بعد میں اپنے خاندان کو منا لے گی اگر ایک دفعہ اس کی شادی ہو جائے، جس کے بعد وہ اپنے بچے کو بھی واپس لے سکے گی۔ آرتھر شیبل کا انتقال اگست 1955 کو ہوا، جب تک ایڈاپشن تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ اسی سال کرسمس کے فوراً بعد ہی جونا اور عبدالفتاح نے گرین بے میں سینٹ فلپ کیتھولک چرچ میں شادی کی۔ اگلے سال عبدالفتاح نے بین الاقوامی سیاسیات میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی اور اسی وقت ان کے پاس ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام مونا رکھا گیا۔ 1962 میں جونا اور جندالی کے مابین طلاق ہو گئی، جس کے بعد جونا کی دربدر کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، جسے اس کی بیٹی جو بڑے ہو کر ایک نامور ناولسٹ مونا سمپسن بنی نے اپنی کتاب اینی ویئر بٹ ہیئر میں قلم بند کیا ہے۔ چونکہ اسٹیو کی اڈاپشن مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا 20 سال سے پہلے وہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ اسٹیو جابس کو شروع ہی سے معلوم تھا کہ وہ لیپالک ہے۔ میرے والدین اس سلسلے میں میرے ساتھ بالکل واضح تھے، اس نے یاد کیا۔ اس کو واضح طور پر یاد تھا کہ جب وہ 6 یا 7 سال کا تھا تو اس نے اس بارے میں اس کے گھر کے سامنے رہنے والی لڑکی کو اس بارے میں بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہارے حقیقی والدین تمہیں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تھے؟ لڑکی نے سوال کیا۔ جابس کا کہنا تھا میرا ذہن بالکل تاریک ہو گیا۔ میں روتے ہوئے گھر میں گیا اور میرے والدین نے کہا نہیں، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا۔ وہ بہت سنجیدہ تھے اور انہوں نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں خاص طور پر چنا تھا۔ میرے والدین نے یہ کہا اور اسے آہستہ آہستہ میرے لیے دہرایا، اور انہوں نے اس جملے کے ہر لفظ پر زور دیا۔ متروک، چنا ہوا، خاص، یہ تصورات جابس کی شخصیت کا حصہ بن گئے، یا جیسا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اس کے قریبی دوستوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ معلومات کہ اسے چھوڑ دیا گیا تھا نے اس کے ذہن پر گہرے اثرات ڈالے تھے۔ اس کے ایک دیرینہ قریبی ساتھی ڈیل یوکیم نے کہا وہ اپنے ماحول کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے اور وہ اپنی پروڈکٹ کو اپنی ذات کا اضافہ شدہ حصہ سمجھتا ہے۔ گریگ کیلہوم، جو کالج کے زمانے کے فوری بعد جابس کے قریب ہو گئے تھے، ایک اور بات بتاتے ہیں۔ اسٹیو نے مجھ سے بہت دفعہ چھوڑے جانے اور اس کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا اس بات نے اس کو خود مختار بنا دیا، اس نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ بعد میں اس نے اسی عمر میں جس میں اس کے والد نے اس کو چھوڑا تھا، اس نے بھی وہی کام کیا، اگرچہ بعد میں اس نے اپنی چھوڑی ہوئی اولاد کو اپنا لیا۔ کرسن برینن، جو اس کے بچی کی ماں تھی جس کو جابس نے چھوڑ دیا تھا، کہتی ہیں کہ اس حقیقت نے کہ جابس کو چھوڑ دیا گیا تھا، جابس کو بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس سے جابس کے کچھ رویوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ جس کو لاوارث چھوڑا گیا، اس نے بھی اپنی اولاد کو لاوارث چھوڑ دیا۔ ہرڈز فیلڈ، جنہوں نے جابس کے ساتھ 1980 کے اوائل میں ایپل میں کام کیا تھا، ان چند افراد میں سے ہیں جو برینن اور جابس دونوں کے نزدیک رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسٹیوز کے متعلق بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ بعض اوقات وہ اضطراری طور پر اتنا ظالمانہ اور کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ کیوں ہو جاتا تھا۔ اس بات کا تعلق بچپن میں چھوڑے جانے سے ہے۔ اندرونی طور پر مسئلہ اس کو چھوڑے جانے کا ہی تھا۔
جابز نے ان سب چیزوں کو مسترد کیا۔ جابز کا کہنا تھا کہ چونکہ مجھے میرے حقیقی والدین نے چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے میں نے محنت کی تاکہ میرے والدین مجھے واپس لے لیں، یہ مذاق خیز ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ اس بات کا جاننا کہ میں لاپالک ہوں، میں لے پالک ہوں، اس نے مجھے مزید خود مختاری کا احساس دیا۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو خاص محسوس کیا۔ میرے والدین نے ہمیشہ مجھے خاص ہونے کا احساس دلایا۔ سلیکون ویلی۔ پال اور کلارا جابز نے اپنے نئے بیٹے اسٹیو کے لیے جو بچپن تخلیق کیا تھا وہ روایتی تھا۔ جب اسٹیو 2 سال کا ہوا تو انہوں نے ایک بچی کو گود لے لیا اور اس کا نام پیٹی رکھا، اور 3 سال بعد شہر کے نواحی علاقے میں منتقل ہو گئے۔ فائنانس کمپنی CIT جس کے پال نمائندہ تھے نے پال کا اپنے پالو آلٹو کے آفس تبادلہ کر دیا تھا، لیکن پاس کے علاقے میں رہنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے ماؤنٹین ویو کے ایک سب ڈویژن میں رہائش اختیار کر لی جو جنوب کی جانب سستا علاقہ تھا۔ وہاں پال نے اپنے میکینک اور گاڑیوں کے مشغلے کو ساتھ چلانے کی کوشش کی۔ اسٹیو، یہ تمہاری کام کی جگہ ہے، پال نے اسٹیو سے گیراج کے ایک سیکشن کو مارک کرتے ہوئے کہا۔ جابز کو یاد تھا کہ وہ اپنے والد کی کاریگری پر یکسوئی سے کافی متاثر ہوا کرتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کا ڈیزائن کا احساس بہت اچھا تھا، اس نے کہا، کیونکہ وہ کسی بھی چیز کو بنانا جانتے تھے۔ اگر ہمیں کیبنٹ کی ضرورت ہوتی تو وہ اسے خود بناتے۔ جب انہوں نے گھر کی باڑ تعمیر کی تو انہوں نے مجھے ہتھوڑی دی تاکہ میں ان کے ساتھ کام کر سکوں۔ آج 50 سال بعد بھی وہ باڑ ماؤنٹین ویو کے گھر کی پشت اور بازو میں ویسی ہی کھڑی ہے جب جابز نے مجھے اپنے گھر کی وہ باڑ دکھا رہا تھا۔ اس نے ایک اہم سبق کے بارے میں بتایا جو اس کو اس کے والد نے دیا تھا۔ اس کے والد نے اس کو کہا تھا کہ کیبنٹ اور باڑ کی پشت کو بھی اچھے طریقے سے بنانا ضروری ہے، حالانکہ وہ نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو چیزوں کو درست طریقے سے کرنے سے عشق تھا۔ وہ ان چیزوں پر بھی بہت محنت کرتے تھے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے والد نے گاڑیوں کی مرمت کر کے ان کو بیچنے کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ اس نے گیراج میں اپنی پسندیدہ تصاویر آویزاں کی۔ پال اسٹیو کو گاڑیوں کی مختلف خصوصیات، باریکیوں اور نزاکتوں کے بارے میں سمجھاتے تھے۔ کتاب کے سلسلے میں پال نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسٹیو اپنے ہاتھوں کو گندا کرنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور اس نے کبھی بھی میکینیکل چیزوں میں دلچسپی نہیں لی۔ مجھے گاڑیوں کی مرمت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جابز اس بات کو قبول کرتا ہے، مگر میں اپنے والد کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جابز نے کہا، حالانکہ بڑے ہوتے ہوئے اسے اس بات کا زیادہ احساس تھا کہ وہ لے پالک ہے، لیکن وہ اپنے والد سے مزید قریب ہو گیا تھا۔ ایک دن جب وہ اندازاً 8 سال کا تھا تو اس کے ہاتھ اس کے والد کی کوسٹ گارڈ کے زمانے کی ایک تصویر لگی۔ وہ انجن روم میں تھے اور انہوں نے اپنی شرٹ اتاری ہوئی تھی اور وہ جیمز ڈین کے مشابہ لگ رہے تھے۔ یہ ایک بچے کے لیے خوشی کا موقع تھا کہ کیا بات ہے، میرے والدین کبھی اتنے جوان اور خوش شکل بھی ہوا کرتے تھے۔ گاڑیوں کے ذریعے اسٹیو کے والد نے اسے پہلی دفعہ الیکٹرانک سے روشناس کروایا تھا۔ میرے والد کو الیکٹرانکس کی گہری سمجھ نہیں تھی، لیکن گاڑیوں اور دیگر چیزوں کی مرمت کے درمیان ان کا سامنا الیکٹرانکس کی کئی پیچیدگیوں سے ہوا۔ انہوں نے مجھے الیکٹرانکس کی ابتدائی چیزیں بتائیں اور میں نے ان میں
گہری دلچسپی لی۔ اس سے زیادہ دلچسپ استعمال شدہ پرزوں کے حصول کے لیے کیے جانے والے چکر ثابت ہوئے۔ ہر ویکینڈ کباڑ خانے کا ایک چکر لگتا تھا۔ ہم جنریٹر، کاربوریٹر اور تمام قسم کے پرزوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس کو اپنے والد کو کاؤنٹر پر مول تول کرتے دیکھنا یاد تھا۔ وہ کباڑیوں سے بہت اچھی طرح ڈیل کرتے تھے، کیونکہ وہ کاؤنٹر پر موجود لوگوں کے مقابلے میں چیزوں کی قیمت زیادہ بہتر جانتے تھے۔ اس چیز نے جابس کے والدین کو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے میں کافی مدد دی جو انہوں نے اس کو گود لیتے ہوئے اس کی تعلیم کے متعلق کیا تھا۔ میرے کالج کا فنڈ کچھ اس طرح سے جمع ہوا کہ میرے والد نے فورڈ فالکن کے لیے $50 ادا کیے اور اس پر کچھ ہفتے کام کر کے $250 میں بیچ دیا، IRS کو بتائے بغیر۔ جابس اور اس علاقے میں رہنے والے دیگر لوگوں کے مکانات ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر جوزف ایچلر نے تعمیر کیے تھے۔ اس کمپنی نے 1950 سے 1974 کے عرصے کے دوران 11,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کی تھی۔ جوزف مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں فرینک لائڈ رائٹس کے ویژن سے متاثر تھے، جس میں ہر امریکی کے لیے سادہ مگر جدید گھر کی تعمیر کرنا شامل تھا۔ ایچلر نے بہت عمدہ کام کیا تھا، جابس نے والٹر کو ایک دفعہ چہل قدمی کرتے ہوئے بتایا۔ اس کے گھر سمارٹ، سستے اور اچھے تھے۔ ان گھروں کے ذریعے ایچلر نے صاف ستھرے اور سادے گھر کم آمدنی والے گھروں کی پہنچ میں لا دیے تھے۔ ان میں چھوٹی چھوٹی بہترین خصوصیات تھیں، جیسے فرش میں ریڈینٹ ہیٹنگ۔ آپ ان پر کارپیٹ رکھ دیں اور آپ کو بہترین گرم فرش مل جائے گا۔ جابس نے بتایا کہ ایچلر کے گھروں کے لیے جو جذبات اس کے دل میں تھے، انہوں نے اسے مارکیٹ کے لیے اچھی ڈیزائن کی ہوئی پروڈکٹ بنانے پر راغب کیا۔ مجھے محبت ہے اس چیز سے کہ اگر آپ ایک بہت ہی اچھا ڈیزائن خصوصیات کے ساتھ جس کی قیمت بھی زیادہ نہ ہو لا سکیں۔ یہ ایپل کا اصل ویژن تھا۔ یہی ہم نے اس وقت پہلے میک کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، یہی ہم نے اس وقت آئی پوڈ کے ساتھ کیا۔ جابس کے گھر کے سامنے ہی ایک شخص رہتا تھا جو ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا۔ وہ اتنا ذہین نہیں تھا، جابس نے یاد کیا، لیکن وہ بہت اچھے پیسے بناتا دکھائی دیتا تھا۔ تو میرے والد نے سوچا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے بہت محنت کی۔ انہوں نے وہ رات کی کلاسیں لیں، لائسنس کا ٹیسٹ پاس کیا اور ریئل اسٹیٹ میں گھس گئے۔ پھر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کریش کر گئی۔ نتیجتاً اسٹیو کی فیملی نے 1 سال تک خود کو معاشی بحران میں گھرا پایا، جبکہ جابس ایلیمنٹری اسکول میں تھا۔ اس کی والدہ نے ویرین ایسوسی ایٹس میں بک کیپر کے طور پر جاب کر لی، جو سائنٹیفک انسٹرومنٹ بناتی تھی، اور انہوں نے دوسری مورگیج نکال لی۔ ایک دن اس کی 4تھی جماعت کی ٹیچر نے اس سے پوچھا، ایسا کیا ہے جو تم کائنات کے بارے میں نہیں سمجھتے؟ جابس نے جواب دیا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک دم سے میرے والد ٹوٹے ہوئے سے کیوں لگتے ہیں۔ جابس اس بات پر فخر کرتا تھا کہ اس وقت اس کے والد نے لوگوں کے ساتھ چرب زبانی سے کام نہیں لیا، جس کی وجہ سے وہ بہتر سیلز مین بن سکتے تھے۔ آپ کو ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کو بہت لبھانا پڑتا ہے، اور وہ اس میں اچھے نہیں تھے، نہ ہی یہ ان کی فطرت تھی۔ میں ان کی اس بات پر فخر کرتا ہوں۔ پال جابس دوبارہ میکینک بن گئے۔ اس کے والد پرسکون اور نرم دل تھے۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جن کی ان کے بیٹے یعنی جابس نے تعریف زیادہ کی لیکن عمل کم کیا۔ وہ ایک پرعزم انسان بھی تھے۔ جابس ایک مثال سے سمجھاتے ہیں،
قریب ہی ایک انجینئر رہتا تھا جو ویسٹنگ ہاؤس میں کام کرتا تھا۔ وہ سنگل تھا، نشئی تھا۔ اس کی ایک گرل فرینڈ تھی، وہ کبھی کبھار میری بیبی سٹنگ کرتی تھی۔ میرے دونوں والدین کام کرتے تھے، اس لیے اسکول کے فوراً بعد میں چند گھنٹوں کے لیے وہاں چلے جاتا تھا۔ وہ شراب کی نشے میں اپنی گرل فرینڈ کو مارتا تھا۔ ایک رات اس کی گرل فرینڈ اس کی مار پیٹ سے خوفزدہ ہو کر ہمارے گھر آئی اور وہ بھی شراب پیے ہوئے پیچھے آیا۔ میرے والد نے للکارتے ہوئے اسے کہا، یہ یہاں ہیں لیکن تم یہاں نہیں آؤ گے۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہم 50 کے عشرے کے بارے میں یہ سوچنا پسند کرتے ہیں جیسے اس وقت سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن یہ بندہ ان انجینئرز میں سے تھا جنہوں نے اپنی زندگی خراب کر لی تھی۔ جہاں جابس رہتا تھا اس کے یہ چیز دوسرے سب ڈویژن سے متاثر کرتی تھی کہ آس پاس سارے انجینئرز رہتے تھے۔ جب ہم نے یہاں سکونت اختیار کی تو ہر طرف خوبانی اور پلم اور چرچ تھے، جابس نے یاد کیا، مگر ملٹری کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت بڑھنے والی تھی۔ پولرائٹ کیمرہ کے ایڈون لینڈ نے اسے بتایا کہ صدر آئزن ہاور نے اسے جاسوسی جہاز U-2 کے لیے کیمرہ بنانے کے لیے کہا تھا تاکہ سوویت یونین کے خطرے کا حقیقی اندازہ کیا جا سکے۔ پہلا کمپیوٹر ٹرمینل میں نے اس وقت دیکھا جب میرے والد مجھے ایمز سینٹر لے کر گئے، جابس نے کہا۔ میں مکمل طور پر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دوسرے ڈیفنس کانٹریکٹر بھی 1950 کے عشرے میں قریبی علاقوں میں آ گئے۔ لاک ہیڈ میزائل اینڈ اسپیس ڈویژن، جس نے سب میرین سے لانچ کرنے والا بیلسٹک میزائل بنایا تھا، اس کو ناسا سینٹر کے برابر میں 1956 میں قائم کیا گیا۔ جابس اس علاقے میں 4 سال بعد منتقل ہوا۔ اس ادارے میں 20,000 لوگ کام کرتے تھے۔ کچھ فاصلے پر ویسٹنگ ہاؤس نے میزائل سسٹم کے لیے ٹیوبز اور الیکٹریکل ٹرانسفارمر بنانے کے ادارے قائم کیے۔ آپ ان تمام ملٹری کمپنیز کے قریب تھے، جابس نے یاد کیا۔ یہ ایک پراسرار اور ہائی ٹیک تھا اور وہاں کام کرنا نہایت دلچسپ تھا۔ دفاعی صنعت کی وجہ سے وہاں تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت نے جنم لیا جس کی بنیاد ٹیکنالوجی تھی۔ اس کی تاریخ 1938 سے شروع ہوتی ہے جب ڈیوڈ پیکارڈ اپنی نئی بیوی کے ساتھ پولو آلٹو کے ایک گھر میں منتقل ہوئے جہاں ایک شیڈ تھا اور جہاں ان کے دوست بل ہیولٹ بھی جلد ہی منتقل ہو گئے۔ اس گھر میں ایک گیراج تھا جس نے بعد میں جا کر کام کی چیز اور مشہور ثابت ہونا تھا، جس میں ان دونوں نے مل کر کام کیا، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی پروڈکٹ آڈیو آسیلیٹر بنانے کے قابل ہوئے۔ 1950 میں ہیولٹ پیکارڈ تکنیکی آلے بنانے میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی کمپنی تھی۔ خوش قسمتی سے ان کاروباری حضرات کے لیے جنہوں نے اپنا کاروبار اپنے گیراج سے زیادہ پھیلا لیا تھا، قریبی ایک جگہ تھی۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے انجینئرنگ کے ڈین فریڈرک ٹرمین نے یہ اقدام لیا کہ یونیورسٹی میں 700 ایکڑ رقبے پر صنعتی پارک بنایا، جس کا مقصد اس جگہ کو ٹیکنالوجی کے انقلاب کے لیے استعمال کرنا تھا جو اس وقت رونما ہو رہا تھا۔ اس پارک میں زمین ان لوگوں کو دی جانی تھی جو یونیورسٹی کے طلباء کے آئیڈیاز کو کاروباری شکل دے سکیں۔ اس جگہ کے پہلے مکین ویرین ایسوسی ایٹس تھے جہاں کلارا جابس کام کرتی تھی۔ ٹرمین اس عظیم خیال کے ساتھ آیا تھا جس نے یہاں پر ٹیکنالوجی کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کسی بھی قدم سے زیادہ کام کیا، جابس نے کہا۔ جب جابس کی عمر 10 سال تھی تو ایچ پی میں 9,000 ملازمین تھے اور وہ ایسی بلو چپ کمپنی تھی جہاں معاشی استحکام کے متلاشی سارے انجینئرز کام کرنا چاہتے تھے۔ اس نئے خطے کے
نمو کے لیے سب سے اہم ٹیکنالوجی ظاہر سی بات ہے سیمی کنڈکٹر کی تھی۔ ولیم شاکلے جو بیل لیبز نیو جرسی میں ٹرانزسٹر ایجاد کرنے والوں میں سے ایک تھا، ماؤنٹین ویو منتقل ہوا اور 1956 میں ایک کمپنی کی شروعات کی جو اس وقت عام استعمال ہونے والے جرمینیم جیسے مہنگے مٹیریل کی بجائے سلیکون کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانزسٹر بناتی تھی۔ لیکن شاکلے کا رویہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کے 8 انجینئرز، جن میں رابرٹ نائس اور گورڈن موور قابل ذکر تھے، کو فیئر چائلڈ سیمی کنڈکٹر سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ کمپنی 12,000 ملازمین تک پہنچ گئی تھی، لیکن 1968 میں یہ ختم ہو گئی جب نائس اس کمپنی کا سی ای او بننے کی جنگ ہار گیا۔ نائس نے گورڈن موور کو لیا اور ایک کمپنی قائم کی جس کا نام انٹیگریٹڈ الیکٹرانک کارپوریشن رکھا گیا اور جلدی اس کا مخفف انٹل کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ ملنے والے تیسرے شخص اینڈریو گروتھ تھے، جنہوں نے کمپنی کی توجہ کا مرکز میموری چپس سے ہٹا کر مائکرو چپس کی طرف کر دیا۔ چند ہی سالوں میں اس علاقے میں سیمی کنڈکٹر بنانے والی کمپنیوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ اس صنعت کے تیزی سے بڑھنے کو مور کے دریافت شدہ اس تصور سے ملایا جا سکتا ہے جس نے 1965 میں انٹیگریٹڈ سرکٹ کی رفتار کا گراف بنایا تھا، جس کی بنیاد یہ تھا کہ کتنے ٹرانزسٹر ایک چپ پر رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ گراف ظاہر کرتا تھا کہ ان کی تعداد ہر گزرتے 2 سالوں کے بعد دگنی ہو جانی تھی۔ اس بات کی تصدیق 1971 میں دوبارہ ہو گئی جب انٹل اس قابل ہو گئی کہ ایک مکمل سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کو ایک چپ پر چسپاں کر دیا گیا۔ یہ انٹل 4004 تھا، جس کو مائکرو پروسیسر کہا گیا۔ مورس کا قانون درست ثابت ہوا اور اس پر عمل کرتے ہوئے نوجوان کاروباریوں کی 2 نسلوں نے اپنی زندگی بنائی، جن میں اسٹیو جابس اور بل گیٹس بھی شامل تھے۔ چپ انڈسٹری نے اس خطے کو نیا نام دیا جب ڈان ہافلر، ایک ہفت روزہ الیکٹرانک نیوز میں کالم نویس تھے، نے جنوری 1971 میں ایک سلسلہ وار کالم سلیکون ویلی یو ایس اے کے نام سے شروع کیا۔ 40 میل پر محیط وادی سانتا کلارا، جو جنوبی سان فرانسسکو سے شروع ہو کر پالو آلٹو سے گزرتے ہوئے سان جوس تک جاتی تھی، کی معاشی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ el camino real، ایک شاہانہ سڑک جو کبھی کیلیفورنیا کی 21 مشن چرچوں کو آپس میں منسلک کرتی تھی، اب ایک بارونق سڑک تھی جو کمپنیز اور اسٹارٹ اپس کو آپس میں ملاتی تھی۔ یہ کمپنیاں پورے امریکہ میں ہر سال کی جانے والی وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ کا 1/3 تھیں۔ بڑا ہوتے ہوئے میں اس جگہ کی تاریخ سے بڑا متاثر تھا، جابز نے یاد کیا۔ اس بات نے مجھے اس کا حصہ بننے کا خواہش مند بنا دیا۔ بہت سے بچوں کی طرح جابز بھی اپنے آس پاس موجود لوگوں کے جوش سے متاثر تھا۔ آس پاس موجود اکثر افراد بہت صاف ستھرا کام کرتے تھے، جیسے بیٹریز، فوٹو وولٹیک اور ریڈار، جابز نے یاد کیا۔ میں ان چیزوں کے بارے میں مبہوت اور لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھتا ہوا بڑا ہوا۔ ان پڑوسیوں میں سب سے اہم لیری لینگ 6 گھر چھوڑ کر رہتے تھے۔ وہ ایک ایچ پی کا انجینئر کس طرح ہونا چاہیے کا بہترین نمونہ تھے۔ وہ ایک ریڈیو آپریٹر اور ہارڈ کور الیکٹرانکس کے بندے تھے، جابز نے یاد کیا۔ وہ میرے لیے کھیلنے کی چیزیں لایا کرتے تھے۔ جب ہم چلتے ہوئے لینگ کے پرانے گھر کی جانب گئے تو جابز نے ڈرائیو وے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک کاربن مائکرو فون اور بیٹری اور ایک اسپیکر لیا اور اس کو اس ڈرائیو وے پر رکھ دیا۔ انہوں نے مجھے مائکرو فون میں بات کرنے دی اور میری آواز اس سے نکل کر گونجی۔
جابس کو اس کے والد نے سکھایا تھا کہ مائکرو فون کو ہمیشہ ایک الیکٹرانک ایمپلیفائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں تیزی سے اپنے گھر کی جانب دوڑا اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ غلط تھے۔ نہیں، اس کو ایمپلیفائر چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے والد نے اسے یقین دہانی کرائی۔ جب اسٹیو نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو اس کے والد نے اسے پاگل قرار دیا۔ وہ مائکرو فون ایمپلیفائر کے بنا کام نہیں کر سکتا، ضرور کوئی ترکیب ہوگی۔ میں مسلسل اپنے والد کی بات کا انکار کرتا گیا، یہ بولتا ہوا کہ انہیں اس کو دیکھنا ہوگا، اور آخر کار وہ میرے ساتھ چل کر گئے اور اسے دیکھا، اور انہوں نے کہا ہم دوزخ کے باہر چمگادڑ کی طرح ہوں گے۔ جابس کو یہ واقعہ واضح طور پر یاد تھا، کیونکہ اس پر پہلی دفعہ یہ آشکار ہوا تھا کہ اس کا باپ ہر چیز کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا۔ پھر ایک زیادہ پریشان کن بات اس کو پتہ چلی۔ وہ اپنے والدین سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے والد کی صلاحیت اور مہارت پر ناز کیا تھا۔ وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ وہ انتہائی ذہین تھے۔ وہ بہت آگے تک نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن وہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ تقریباً تمام میکینیکل مسئلوں کا وہ حل نکال لیتے تھے۔ لیکن کاربن مائکروفون کے واقعے کے بعد سے جابس نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ در حقیقت وہ اپنے والدین سے زیادہ ذہین اور تیز ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا جس نے میرا دماغ اڑا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے والدین سے زیادہ اسمارٹ ہوں، مجھے اپنی اس سوچ پر شدید پشیمانی ہوئی۔ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس دریافت اور اس حقیقت نے کہ وہ لیپالک ہے، بعد میں اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس کو لوگوں یعنی اپنے خاندان اور دنیا سے الگ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد آگہی کی ایک اور پرت اس پر کھلی۔ نہ صرف اس پر یہ آشکار ہوا کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ ذہین ہے، بلکہ اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے والدین یہ جانتے بھی تھے۔ پال اور کلارا جابس بہت پیار کرنے والے والدین تھے، اور وہ اپنی زندگیوں کو اس رنگ میں ڈھالنے کے لیے تیار تھے جو اسٹیو کے لیے فائدہ مند ہو، جو بہت ہی ذہین تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے، اور یہ چیز جلدی اسٹیو کے سامنے بھی آ گئی۔ میرے دونوں والدین مجھے جان چکے تھے۔ یہ جاننے کے بعد کہ میں بہت خاص ہوں، انہوں نے بہت ذمہ داری محسوس کی۔ وہ میرے لیے مختلف چیزیں لاتے رہتے تھے اور مجھے بہتر اسکول میں ڈالنے کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ میرے لیے اپنی ضروریات کو پیچھے رکھنے کے لیے تیار تھے۔ تو جابس نہ صرف اس احساس کے ساتھ بڑا ہوا کہ اسے چھوڑ دیا گیا تھا، بلکہ اس احساس کے ساتھ بھی کہ وہ خاص ہے۔ اس کے اپنے خیال کے مطابق یہ اس کی شخصیت کے بننے میں بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اسکول جابس کے ایلیمنٹری اسکول شروع کرنے سے قبل ہی اس کے والدہ نے اسے پڑھنا سکھا دیا تھا۔ اس بات نے اگرچہ کچھ مسائل پیدا کیے جب جابس نے اسکول جانا شروع کیا۔ میں شروع کے چند سالوں میں کچھ بور سا ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے میں مشکل میں بھی پڑا۔ جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ جابس کے ساتھ سختی سے نہیں نمٹا جا سکتا۔ مجھے اسکول میں گھر کی نسبت مختلف ماحول کا سامنا تھا۔ میں نے ان حالات کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے مجھے سمجھا، اور وہ میرے اندر کا تجسس باہر نکالنے میں کامیاب رہے۔ اس کا ایلیمنٹری اسکول، جس کا نام مونٹالوما ایلیمنٹری اسکول تھا، اس کے گھر سے 4 بلاک کے فاصلے پر تھا۔ اس نے اپنی بوریت کا علاج لوگوں کے ساتھ عملی مذاق کر کے کیا۔ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا، رک فیرنٹینو، اور ہم دونوں اپنی حرکتوں کے باعث ہر طرح کی مشکلات کا شکار رہتے تھے۔ جابس نے یاد کیا، جیسے ہم نے چھوٹے چھوٹے پوسٹر بنائے تھے جن پر لکھا تھا اپنے پالتو جانور اسکول لانے کا دن۔
وہ وقت دیکھنے کا لائق تھا جب ہر طرف کتے اور بلیاں دوڑتے پھر رہے تھے اور استاد بے بسی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے چند بچوں کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنی سائیکلوں پر لگے لاک کے نمبر ان کو بتائیں۔ پھر ہم باہر گئے اور سائیکلوں کے لاک تبدیل کر دیے اور کوئی بھی اپنے سائیکل کا لاک نہیں کھول سکا۔ وہ لوگ رات دیر گئے تک اس مسئلے کو سلجھاتے رہے۔ جب وہ تیسری جماعت کا تھا تو اس کے عملی مذاق خطرناک رخ اختیار کر گئے۔ ایک دفعہ ہم نے آتش گیر مادہ اپنی استاد مسز تھرمین کی کرسی کے نیچے رکھ دیا اور ہم نے ان کو ذہنی صدمہ پہنچایا۔ اسے 2 یا 3 دفعہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے گھر واپس بھیجا گیا۔ اس وقت تک اس کے والد نے اس کو خاص اہمیت دینی شروع کر دی تھی اور اپنے پرسکون لیکن مضبوط انداز میں اسکول والوں کو بھی باور کرا دیا تھا کہ وہ ان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی غلطی نہیں ہے، پال جابز نے اس کے اساتذہ سے کہا۔ اگر آپ اس کی دلچسپی قائم نہیں رکھ سکتے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس کے والدین نے اس کی اسکول میں کی جانے والی حرکتوں پر کبھی اسے سزا نہیں دی۔ میرے والد کے والد شرابی تھے، انہیں بیلٹ سے مارا کرتے تھے، لیکن میرا نہیں خیال کہ مجھے کبھی مارا گیا ہو۔ اس کے دونوں والدین، اس نے کہا، جانتے تھے کہ یہ اسکول والوں کی غلطی ہے جو اس کے اندر پڑھنے کی جستجو پیدا کرنے کی بجائے اس کو فضول چیزیں یاد کرنے کو دیتے تھے۔ اسی عمر میں وہ حساسیت اور غیر حساسیت، گھلنے ملنے یا جدا رہنے کا امتزاج بن گیا اور یہ ساری عمر اس کے ساتھ رہا۔ جب اس کا چوتھی جماعت میں جانے کا وقت آیا، وہ اس کے اسکول والوں نے فیصلہ کیا کہ بہتر یہی ہوگا کہ اسے اور فیرنٹینو کو علیحدہ کلاسوں میں رکھا جائے۔ اس کلاس میں اس کی استاد، جن کا نام ایموجن ہل تھا اور وہ ٹیڈی کے نام سے جانی جاتی تھیں، بہت تیز تھیں اور بقول جابس کے وہ اس کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے کچھ دن جابس کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا کہ وہ جابس کو نمٹنے کا بہترین طریقہ اس کو لالچ دے کر کام کروانے کا ہے۔ ایک دن اسکول کے بعد انہوں نے جابس کو ریاضی کی ورک بک دی اور کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ جابس اسے حل کرنے کے لیے گھر لے جائے۔ جابس نے سوچا کہیں ان کا دماغ تو نہیں چل گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا اگر جابس بڑی تعداد میں سوالوں کے جوابات صحیح دے گا تو وہ اسے ایک بڑا لالی پاپ اور $5 دیں گی، اور جابس نے وہ ورک بک 2 دن میں ہی مکمل کر کے واپس کر دی۔ کچھ مہینوں کے بعد اسے رشوت کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنا اور اپنی استانی کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بعد میں جابس کو کیمرہ بنانے کی کٹ بھی لا کر دی۔ جابس کے مطابق اس نے اس استانی سے سب سے زیادہ سیکھا، اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید جابس جرائم کی زندگی کی طرف نکل جاتا۔ اس بات نے اس خیال کی مزید تصدیق کی کہ جابس ایک خاص بچہ تھا۔ اس کلاس میں انہوں نے صرف جابس پر ہی توجہ دی تھی۔ ان کو جابس میں کچھ خاص نظر آیا تھا۔ انہوں نے جابس میں صرف ذہانت ہی نہیں دیکھی تھی، بلکہ کچھ اور بھی نظر آیا تھا۔ کچھ سالوں وہ ایک تصویر دکھانا پسند کرتی تھیں جو ہوائی کے دن کے موقع پر لی گئی تھی۔ جابس اس دن کی مناسبت سے ہوائین شرٹ پہنے بغیر ہی آ گیا تھا، لیکن تصویر میں وہ بالکل سامنے اور بیچ میں کھڑا تھا۔ اس نے ہوائین شرٹ کسی سے حاصل کر لی تھی۔ چوتھی جماعت کے اختتام پر مسز ہل نے جابس کا ٹیسٹ لیا۔ جابس نے اس میں ہائی اسکول کے درجے کی کارکردگی دکھائی تھی۔ اب یہ بات نہ صرف جابس اور اس کے والدین پر واضح تھی، بلکہ اسکول کے اساتذہ پر بھی عیاں تھی کہ جابس اپنی عمر سے زیادہ عقل مند ہے۔ اس کے اسکول والے ایک نہایتی شاندار پیشکش کے ساتھ سامنے آئے۔
کہ کیوں نہ جابس کو 2 جماعتوں کو چھوڑ کر سیدھا 7ویں جماعت میں ڈال دیا جائے۔ اس کے والد نے مگر اس کو ایک جماعت چھڑوا کر 6ٹھی جماعت میں ڈلوایا۔ جابس کے لیے یہ تبدیلی کافی مشکل ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے سے 1 سال بڑی عمر کے بچوں میں پایا اور تنہا محسوس کیا۔ اس پر سب سے بری بات یہ ہوئی کہ 6ٹھی جماعت ایک مختلف اسکول کریٹنڈن مڈل میں تھی۔ وہ اسکول اس کے پرانے اسکول سے 8 بلاک کے فاصلے پر تھا، لیکن اس اسکول کے اطراف میں بہت سارے لسانی گروہ موجود تھے جن میں لڑائی معمول کی بات تھی۔ بہادری کے اظہار کے لیے چھریاں لانا معمول تھا۔ جابس نے جب اس اسکول میں داخلہ لیا تھا، انہی دنوں اس اسکول میں ایک گروہ کو گینگ ریپ پر جیل میں سزا ہوئی تھی، اور 7 والے اسکول کی بس کو اس لیے تباہ کر دیا گیا تھا کہ اس اسکول نے کریٹنڈن اسکول کو ریسلنگ کے میچ میں ہرا دیا تھا۔ جابس کو بھی اس اسکول میں بہت تنگ کیا گیا، اور 7ویں جماعت کے بیچ میں اس نے اپنے والدین کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اسے کسی اور اسکول میں داخل کروایا جائے۔ معاشی طور پر یہ ایک سخت مطالبہ تھا۔ اس کے والدین بمشکل گزارا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اسے منع کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ وہ اسکول چھوڑ دے گا۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھے اسکول کن علاقوں میں ہیں، اور وہ اپنی تمام جمع پونجی جمع کر کے $21,000 میں ایک مکان بہتر علاقے میں انہوں نے خریدا۔ وہ لوگ 3 میل جنوب کی جانب منتقل ہوئے تھے۔ وہ جس گھر میں منتقل ہوئے وہ 1 منزلہ تھا، اور سب سے اہم بات اس میں گیرج تھا جس میں پال جابس گاڑیوں کا کام کر سکتے تھے، اور اسٹیو الیکٹرانکس کا۔ اس کی ایک اور خصوصیت تھی، وہ کوپرنٹو سنی ڈیل اسکول ڈسٹرکٹ میں آتا تھا، جو وادی کا محفوظ ترین اور بہترین اسکول تھا۔ وہ جب اس علاقے میں منتقل ہوئے تو مضافات میں باغات موجود تھے، اور وہاں پر رہنے والے ایک شخص نے اسٹیو کو سکھایا کہ کیسے آرگینک سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ اسٹیو نے اس سے قبل اتنا بہترین کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس وقت سے ہی اسٹیو نے آرگینک پھل اور سبزیاں کھانا شروع کی۔ اگرچہ جابس کے والدین مذہبی نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ جابس کو بنیادی مذہبی تعلیم ملے، تو وہ اس کو اکثر اتوار کو لوتھرین چرچ لے جاتے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ اس وقت جا کر ختم ہو گیا جب اس نے چرچ کے پاسٹر سے ایک سوال کیا، اور وہ اس کو مطمئن نہیں کر سکا۔ بات یہ تھی کہ ایک میگزین لائف نے جولائی 1968 کی اشاعت میں اپنے سرورق پر کچھ بچوں کی تصویر شائع کی تھی جو بھوک سے مر رہے تھے۔ جابس یہ میگزین لے کر سنڈے اسکول گیا اور سوال کیا کہ اگر میں اپنی انگلی اٹھاؤں تو کیا میری انگلی اٹھانے سے پہلے خدا کو پتا ہوگا کہ میں کون سی انگلی اٹھاؤں گا؟ تو پاسٹر نے جواب دیا، ہاں، خدا سب جانتا ہے۔ پھر اس نے اس میگزین کو نکالا اور تصویر پاسٹر کو دکھائی اور پوچھا کہ کیا خدا کو معلوم ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ پاسٹر نے جواب دیا، ہاں، خدا کو معلوم ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پاسٹر نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کو معلوم ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسٹیو کی سمجھ میں خدا کی یہ تقسیم نہیں آئی اور اس نے چرچ جانا چھوڑ دیا۔ بعد میں اس نے بدھ مذہب کا مطالعہ کیا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ بقول جابس، مذہب روحانیت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جابس کے خیال میں حضرت عیسیٰ کے طور طریقوں کو بھلا کر عیسائیت صرف عقائد کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس کے خیال میں دنیا میں موجود مختلف مذاہب ایک ہی گھر کے کئی دروازے ہیں۔ بعض دفعہ وہ سوچتا ہے کہ گھر موجود ہے، بعض دفعہ اس کا ذہن کہتا ہے کہ گھر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا راز ہے۔ پال جابس اس وقت سانتا کلارا کے نزدیک ہی ایک کمپنی اسپیکٹرا فزکس میں کام کر رہے تھے، جو الیکٹرانکس اور میڈیکل کی مصنوعات کے لیے لیزر بناتی تھی۔
ایک مشینسٹ کی حیثیت سے پال کو ان مصنوعات کے پروٹوٹائپ بنانے ہوتے تھے جن پر انجینئر کام کر رہے ہوتے تھے۔ پال کا بیٹا جابس اس سلسلے میں کی جانے والی مہارت کا گرویدہ تھا۔ لیزر ایک انتہائی درستگی کی حامل چیز ہے۔ اس میں چیز ضرورت کے عین مطابق چاہیے ہوتی ہے۔ وہ انجینئر اس کے والد کو اپنی ضرورت سے آگاہ کرتے تھے، جیسے کبھی ان کو اپنی چیز دھات کے ایک مکمل حصے سے چاہیے ہوتی تھی، اور اس کے والد اس بات کا اندازہ لگاتے تھے کہ وہ چیز کس طرح بنانی ہے۔ زیادہ تر چیزیں بالکل ابتدا سے بنانی پڑتی تھیں، جس کے لیے پال کو خاص ٹول اور ڈائز بنانی پڑتی تھیں۔ پال کا بیٹا ان چیزوں سے متاثر ضرور تھا، لیکن وہ شاذ و نادر ہی مشین شاپ پر جاتا تھا۔ اس بات میں مزہ آتا اگر وہ مجھے مل اور لیتھ مشین چلانا سکھاتے، لیکن بدقسمتی سے میں کبھی نہیں گیا کیونکہ مجھے الیکٹرانکس میں زیادہ دلچسپی تھی۔ ایک سال گرمیوں میں پال اپنے بیٹے کو لے کر خاندانی ڈیری فارم پر چلے گئے۔ دیہاتی زندگی نے جابس کو متاثر نہیں کیا، لیکن ایک منظر اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اس نے گائے کے بچے کی پیدائش کا منظر دیکھا، جس میں گائے کا بچہ کچھ دیر کوشش کر کے چند منٹوں ہی میں چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہ چلنا پھرنا اس نے سیکھا نہیں تھا، بلکہ اس کے ذہن میں پہلے سے تھا۔ یہ کچھ اس طرح سے تھا جیسے کوئی صلاحیت جانور کے جسم اور دماغ میں پہلے سے ڈالی گئی ہو۔ 9ویں جماعت میں جابس ہوم سٹیڈ اسکول میں گیا، جس کی 2 منزلہ عمارت تھی جس پر گلابی رنگ ہوا تھا اور جس میں 2000 بچے زیر تعلیم تھے۔ اس اسکول کی عمارت کو ایک ایسے آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا تھا جو جیلیں ڈیزائن کرنے کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے اسکول کی عمارت کو اس طرح بنانا چاہا تھا کہ اس میں توڑ پھوڑ نہ کی جا سکے۔ یہ اسکول جابس کے گھر سے 15 بلاک کے فاصلے پر تھا، اور اس تک پہنچنے کے لیے جابس نے روزانہ پیدل چلنے کی عادت اپنا لی تھی۔ اس کے کچھ ہم جماعت اسی کی عمر کے تھے، لیکن اس کی دوستی اپنے سے سینئر طالب علموں سے بھی ہوئی۔ یہ گیک اور ہپی کلچر کا زمانہ تھا۔ جابس کے مطابق اس کے دوست بہت ذہین تھے۔ جابس کی دلچسپی ریاضی، سائنس اور الیکٹرانکس میں تھی، اور اس کے دوست بھی یہی شغف رکھتے تھے۔ اس کے عملی مذاق میں الیکٹرانکس کا استعمال زیادہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے گھر کے مختلف کمروں میں اسپیکرز لگائے، لیکن چونکہ اسپیکرز کو بطور مائکرو فون بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، تو اس نے ایک کنٹرول روم اپنے کمرے کی الماری میں بنایا جہاں وہ چھپ کر گھر کے دوسرے کمروں میں ہونے والی گفتگو سنتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ اپنے والدین کے کمرے میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، اس کے والد نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ناراضگی کے ساتھ اس کو یہ سب کچھ ختم کرنے کو کہا۔ وہ کئی شاموں کو اپنے پرانے گھر کے پاس رہائش پذیر انجینئر لیری لینگ سے ملنے چلے جاتا تھا۔ لینگ نے بالآخر جابس کو کاربن مائکروفون دیا جو اسے بہت اچھا لگا، اور ساتھ ہی لینگ نے اسے ہیت کٹس پر کام کرنے پر لگایا۔ یہ خود سے اسمبل کرنے والی کٹس ہوتی تھیں جن سے ریڈیو اور دیگر الیکٹرانک کی اشیاء بنائی جا سکتی تھیں۔ ہیت کٹس میں تمام بورڈز اور پرزوں پر رنگوں کی کوڈنگ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کتابچہ بھی ہوتا تھا جو اس کے کام کرنے کی تھیوری سمجھاتا تھا۔ جابس نے بتایا کہ اس کٹ کو استعمال کر کے یہ احساس ہوتا تھا کہ آپ سب کچھ بنا اور سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ریڈیو بنا لیں تو پھر کتابچہ میں ٹی وی بنانے کے طریقوں پر نظر پڑتی، تو یہ احساس اور گہرا ہو جاتا کہ جابس ٹی وی بھی بنا سکتا ہے، اگرچہ کہ حقیقت میں شاید وہ نہ بنا سکتا ہو۔ جابس کے مطابق وہ بہت خوش قسمت تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے والد اور ہیت کٹس نے اس کے اندر یہ سوچ پیدا کر دی کہ وہ کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے۔
لینگ نے جابس کو ہیولٹ پیکارڈ ایکسپلورر کلب میں داخل کروا دیا، جو تقریباً 15 طالب علموں کا ایک گروپ تھا، اور ہر منگل کی شب کمپنی کی کیفیٹیریا میں ملا کرتا تھا۔ اس بیٹھک میں کمپنی کا کوئی ایک انجینئر آ کر اپنے کام کے بارے میں بتاتا تھا۔ میرے والد مجھے وہاں لے جایا کرتے تھے، میں جنت میں تھا۔ ایچ پی کمپنی لائٹ امیجنگ ڈائیوڈز بنانے کی شروعات کرنے والوں میں سے تھی، تو ہم نے اس کے استعمال کے بارے میں بات کی۔ اس کے والد چونکہ ایک لیزر بنانے والی کمپنی میں تھے، اس لیے ان کو اس موضوع پر بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ ایک رات اس نے کمپنی کے لیزر بنانے والے ایک انجینئرز کی مدد سے ہولوگرافی کی لیب دیکھی، لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ عرصے تک جابس کے ذہن پر اپنا تاثر چھوڑا، وہ چھوٹے کمپیوٹر تھے جو ایچ پی بنا رہی تھی۔ میں نے اپنا پہلا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر وہاں دیکھا۔ اس کو 9100A کہا جاتا تھا۔ وہ ایک جدید کیلکولیٹر تھا، لیکن پہلا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر بھی تھا۔ وہ ایک بڑا، شاید 40 پاؤنڈ کا تھا، لیکن ایک خوبصورت چیز تھا۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ ایکسپلورر کلب میں شامل بچوں کی پروجیکٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، تو جابس نے ایک فریکوینسی کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ کیا جو الیکٹرانک سگنل میں ایک سیکنڈ میں ہونے والی پلسز کو گنتا تھا۔ اس کو کچھ ایسے پرزوں کی ضرورت تھی جو ایچ پی بناتی تھی، تو اس نے فون اٹھایا اور کمپنی کے سی ای او کو کال ملا دی۔ اس زمانے میں لوگوں کے نمبر ان لسٹڈ نہیں ہوتے تھے، تو میں نے بل ہیولٹ کو پولو آلٹو میں تلاش کیا اور ان کے گھر فون ملا دیا، اور اس نے مجھے جواب دیا اور میرے ساتھ 20 منٹ تک بات چیت کی۔ اس نے نہ صرف مجھے وہ پرزہ دلا دیا، بلکہ اس پلانٹ میں جہاں فریکوینسی کاؤنٹر بنتے تھے نوکری بھی دی۔ جابس نے وہاں گرمیوں میں کام کیا جب وہ ہوم اسٹیڈ ہائی اسکول سے فارغ ہوا تھا۔ میرے والد مجھے صبح گاڑی میں لے جاتے اور شام میں پک کرتے تھے۔ اس کا کام اسمبلی لائن پر صرف نٹ اور بولٹ لگانا ہوتا تھا۔ اس کے بل ہیولٹ کو کال کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھی ورکروں میں اس کے خلاف ناراضگی پائی جاتی تھی۔ جابس نے وہاں کام کرنے والے انجینئر سے بآسانی دوستی پیدا کر لی تھی جو ایک منزل اوپر ہی کام کرتے تھے۔ وہ ہر روز صبح 10 بجے کافی اور ڈونٹ دیتے تھے، اور میں اس وقت ان سے بات چیت کرنے چلا جاتا تھا۔ جابس وہ کام کرنا پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنے ویکینڈ اور گرمیاں ایک الیکٹرک اسٹور پر اسٹاک کلرک کے طور پر گزاری جس کا نام ہال ٹیک تھا۔ یہ اسٹور بالکل ایسا ہی تھا جیسے اس کے والد آٹو موبائل کے جنک یارڈز جاتے تھے۔ یہ سامان وہاں بے ترتیبی سے پڑا ہوتا تھا۔ وہیں پر ایک سب میرین پولارس کے اندرونی آلات بکھرے پڑے تھے، وہاں سوئچ اور بلب کور موجود تھے۔ اسٹور کے فرنٹ میں لکڑی کا کاؤنٹر تھا جو کیٹلاگ سے لدا ہوا تھا، اور جہاں لوگ سوئچز، ریزسٹرز، کیپیسیٹرز اور بعض دفعہ جدید میموری چپ کے لیے مول تول کرتے تھے۔ اس کے والد یہی کام آٹو پارٹس کے لیے کرتے تھے، اور وہ اس کام میں ماہر تھے کیونکہ وہ دکان پر موجود کلرک سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ جابس بھی ان کے نقش قدم پر چلا اور الیکٹرانکس کے پرزوں کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی اور اس کے ذریعے فائدہ اٹھایا۔ وہ الیکٹرانکس کی فلی مارکیٹ جاتا تھا اور استعمال شدہ سرکٹ بورڈز جس میں قیمتی چپس یا کمپوننٹس لگے ہوتے تھے ان کے لیے مول تول کرتا تھا، اور پھر انہیں لا کے اپنے مینیجر کو بیچ دیتا تھا۔ جابس اپنی پہلی گاڑی 15 سال کی عمر میں اپنے والد کی مدد سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ 2 ٹون کی نوش میٹروپولیٹن تھی جس کو اس کے والد نے ایم جی انجن سے بنایا تھا۔ جابس کو وہ گاڑی در حقیقت پسند نہیں تھی، لیکن وہ اپنے والد کا دل نہیں دکھانا اور گاڑی رکھنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔
جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہو تو نوش میٹروپولیٹن گاڑی ایک اچھی سواری لگتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک اچھی سواری نہیں تھی، پھر بھی وہ گاڑی تھی اور یہی بہت اہم تھا۔ سال بھر میں ہی مختلف کام کرتے ہوئے جابس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ اس نے فیٹ 850 کوپ گاڑی جس کا انجن ابہارت کا تھا لے لی۔ اس گاڑی کو لینے اور اس کو انسپیکٹ کرنے میں اس کے والد نے اس کی مدد کی۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کا احساس ہی الگ تھا۔ اس سال گرمیوں میں اس نے ماری جوانا کا نشہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ ایک دفعہ اس کے والد نے اس کی گاڑی میں ماری جوانا رکھی ہوئی دیکھ لی اور انتہائی غصے کا اظہار کیا۔ اس کے والد نے اس سے وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ آئندہ نشہ نہیں کرے گا، لیکن اس نے وعدہ نہیں کیا، بلکہ بعد میں دوسری نشہ آور اشیاء کا بھی استعمال شروع کر دیا۔ اپنے ہائی اسکول کے آخری 2 سالوں میں اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ ادب اور موسیقی میں بھی دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اس نے شیکسپیئر کو پڑھا۔ اس کی دوسری پسندیدگیوں میں موبی ڈک، ڈائلن تھامس کی نظمیں شامل تھیں۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ادب و موسیقی کے سنگم پر کھڑا تھا۔ ایک کورس جو جابس نے لیا اور جو سلیکون ویلی میں اس کے کام آیا، وہ الیکٹرانکس کا تھا، جو سابق نیوی کے ایک پائلٹ جان میکولم نے کروایا تھا۔ میکولم سخت ڈسپلن میں یقین رکھتا تھا، جبکہ جابس کا الٹا ہی کیس تھا۔ میکولم نے جابس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جابس کلاس میں ایک کونے میں اپنے ہی کام میں مصروف رہتا تھا، اسے بقیہ کلاس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ میکولم کا ایک سٹور روم تھا جو وہ تمام طلباء کو استعمال کرنے دیتا تھا، لیکن جابس پر اس کا اعتبار نہیں تھا۔ ایک دفعہ جابس کو ایک پرزے کی ضرورت پڑی تو اس نے اس پرزے کے مینوفیکچررز کو کال کی اور اسے بتایا کہ وہ ایک نئی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہا ہے جس کے لیے اسے اس پرزے کی ضرورت ہے۔ وہ پرزہ کچھ دنوں بعد ہوائی ذریعے سے اسے موصول ہوا۔ جب میکولم نے جاب سے پرزے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے تفصیل بتائی، جس پر میکولم انتہائی غصہ ہوا۔ میکولم اپنے طلباء کو اس طرح سے کام نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ جابس نے کہا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، جبکہ اس کمپنی کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ جابس نے میکولم کی کلاس صرف سال بھر کے لیے لی، حالانکہ وہ کلاس 3 سال کے لیے آفر کی جاتی تھی۔ اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے اس نے فوٹو سیل کے ذریعے ایک ایسا آلہ بنایا جو روشنی پڑنے پر سرکٹ کو آن کر دیتا تھا۔ وہ لیزر کے بارے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے پارٹیز کے لیے لائٹ شوز بنائے جو اسٹیریو سسٹم کے اسپیکر کے ساتھ منسلک تھے۔ تو ناظرین، یہاں تک جو ہے یہ چیپٹر 1 کا خلاصہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کے متعلق کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں چیپٹر 2 کے خلاصے کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔